رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن النبي علي بن أبي طالب وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سامع ایمان، سورہ بنی اسرائیل جو قرآن کا 17واں سورہ ہے، اس کی آیات کا تسلسل جو 21 سے لے کر 34 تک ہے، ان آیات کو پروردگار عالم اس کی عظمت، اس کا احترام، ان آیات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اے میرے حبیب، یہ جو آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، یہ ہم نے بذریعہ وحی آپ پر نازل کیے ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ لازم ہے والدین کو کہ اپنی اولاد جو سن شعور کو پہنچ گئی یا جس میں سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو ضرور ان آیات کو پڑھ کر اس کا ترجمہ حتی المقدور جو وہ بیان کر سکتا ہے سمجھائے، تاکہ اولاد کے لیے یہ مشعل راہ اور ہدایت ثابت ہو۔ سب سے پہلی آیت جو علم و حکمت کی ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، خبردار کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ورنہ تو زمانے میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ شرک اور اس میں صلاحیت ختم، اللہ کا عذاب تعاقب کرے گا، نہ دنیا اس کے لیے فائدہ مند نہ آخرت۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا، اس کے علاوہ احادیث سے بتاتی ہیں سارے گناہ بخشے جائیں الا شرک کفر۔ اس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی، وہ بڑی معنی و مطالب سے بھرپور آیتیں ہیں جو ہر زمانے کے لیے ضروری ہیں، ہر گھر کے لیے ضروری ہے، ہر ماں باپ کے لیے، ہر اولاد کے لیے، ایسی اولاد جو جوانی کے حدود میں قدم رکھ چکی ہے۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ ایک لفظ دیکھیں، غور سے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش۔
علم و حکمت کی بات ہے. اس میں اولاد کی بقا کا، ان کے خاتمہ بالخیر کا، دنیا میں عزت و عظمت سے رہنے کا اور آخرت کو حاصل کرنے کے راز ہیں. وہ راز کیا ہے؟ ارشاد یہ ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت میں دو امر الہی ہیں. دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب کا حکم. اللہ تعبد الا اياه، اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کرنا. وبالوالدین احسانا، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو جب ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیفی کو پہنچ جائیں، اگر کسی بات پر ناراض ہوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنا. غصہ ہوئے، مارے، ناراض ہو جائیں، جس طرح کا چاہے آپ سے جابرانہ سلوک بھی کریں، ظالمانہ سلوک بھی کریں، خبردار اس کو آپ کو ریسپونڈ نہیں کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہونا ہے. حتیٰ کہ ان کے اس عمل پر نظر میں نظر ملا کے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھنا ہے. بلکہ ارشاد تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ نصیب والی اولاد ہے جن کو ماں باپ کی مار یا ان کی تعدیب یا ان کی سزا ملتی ہے، وہ خوش نصیب ہو. کام یہ کہ ماں باپ اگر غصے میں آ کے مارنا چاہے تو بھاگو مت، ٹھہرو، مار کھاؤ. ان کو دوڑنے کی بھی تکلیف مت دو، بلکہ دعا کرو غفر اللہ لکما، مار کھاتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ اللہ آپ دونوں کی مغفرت کرے، اللہ آپ دونوں کی مغفرت کرے. مار کھاتے جائیے، دعا کرے. اس میں کیوں کہ ماں باپ کی جو تعدیب ہے وہ اولاد کی اصلاح کے لیے ہو، اور خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو برداشت کرتے. تو دونوں یا دونوں میں سے ایک جو بھی ضعیف ہے، ماں کم عمر ہوتی ہے، باپ ذرا زیادہ عمر کا ہوتا ہے، تو لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے یا باپ ضعیف ہو جائے گا جلدی، یا ماں ہوگی، یا دونوں ہوں گے. اس صورت میں تو اللہ نے ان دونوں باتوں کی قید اس میں رکھی. دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیفی کو پہنچ جائیں، کسی بات پر اگر ناراض ہو جائیں، اف بھی مت کہو، نہ ان کو جھڑکو، جو کچھ کہو ادب انکساری کے ساتھ کہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو ان کے سامنے انتہائی ادب، اخلاق، انتہائی انکساری، انتہائی تواضع کے ساتھ بڑے باادب طریقے پہ ان کے سامنے کھڑے رہو. اپنے شانوں کو جھکائے رہو، نظروں کو نیچی رکھو، نظروں کو تیز مت رکھو، تند مت رکھو. تمہارا رویہ کبھی ایسا نہ معلوم ہو کہ والدین اس سے ناراض ہوں، اس کو برا سمجھے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے، اے ہمارے رب، ان پر ایسے رحم فرما جیسے کہ بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. یہ بڑی عجیب و غریب قرآن کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے حکمت کی باتوں میں سے، عقل کی بات، سمجھدار لوگ عمل کرتے ہیں ان باتوں پر. مطلب یہ ہوا اس کے بعد انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ناداری میں، ناسمجھی میں، بے اختیار میں، لاشعوری میں. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی کام کے لیے کہیں تو فوراً زبان سے لاشعوری میں نہیں میں نہیں کرتا، میں نہیں لاتا، یا کوئی ایسی بات نیگیٹو میں اگر آپ کر دیں، یہ لاشعوری میں ہے، سمجھ بوجھ کے آپ نہیں کریں. تو اس کو پھر ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین کان للاوابین بصیرا.
دیکھو کبھی اگر بے خیالی میں اگر کبھی غلطی ہو جائے ماں باپ سے، بے خیالی میں، جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے ہے تو پھر تو بہت سزا ہے اس کی، آپ ختم، جان بوجھ کے۔ بے خیالی میں اگر کبھی ماں باپ کی اگر ان کی خدمت میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اللہ تمہارے نفوس سے واقف ہے، دل میں، حقیقت میں جان بوجھ کے کرے یعنی ایسے ہی ہوگی، بے خیالی میں ہوگی، تو ان سے معافی چاہ دو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ صلوات اللہ محمد۔ حدیث ملتی ہے رضا اللہ رضا الوالد، ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ بہت اچھا پڑھے کہ ماں باپ نہیں بڑی عبادتیں کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، ہاں اتنی عبادت، اتنی سخاوت، سب کچھ اس کے بہترین کوالٹیز ہیں، لیکن ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بولتا میں بھی ناراض۔ لیکن ماں باپ خوش ہیں، یہ معاملات میں اگر کمی ہے تو یہ کمی پوری ہو جائیں گی، لیکن ماں باپ کی ناراضگی کو اللہ برداشت نہیں کرتا کبھی، حتیٰ کہ جو نماز انتہائی تقرب کا ذریعہ ہے، اول وقت نماز پڑھنے کی تاکید ہے، اتنی سخت تاکید ہے، اتنی سخت تاکید ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اول وقت نماز، ادھر اب وقت ہوا ادھر مصلی، اس کے لیے احکام یہ ہے کہ بیٹا اول وقت نماز پڑھنے جا رہا ہے، باپ اگر کہہ دیں کہ بیٹا ٹھہر ذرا میرے واسطے دوا لا دے، اب وہ اول وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں، پڑھے گا بھی تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے اس کی نماز۔ چلیے جماعت سے نماز پڑھنے کا اور زیادہ ثواب ہے، بہت ثواب ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کا وقت ہو گیا، ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا ذرا تھوڑا میرا کام ہے، ٹھہر جا ذرا میرا کام کر دیتا، اب بیٹا جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، صلوات اللہ محمد علیہ وسلم، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، 1 کروڑ روپے کا کام ہے، حکم ہے پہلے کام سے کہو، اس سے کام سے کہو نماز کا وقت ہے، نماز سے مت کہو کام کا وقت ہے، یہ بات۔ لیکن جب ماں باپ کا مسئلہ آ جاتا ہے اب یہ قاعدہ بدل جاتا ہے، اللہ احکام کیا ہے، بہت سارے بچوں کو نہیں معلوم ہے، کرتے کیا ہیں، ماں باپ کو ناراض کر دیتے، ان کی بات نہیں سنتے، اس کا نتیجہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کہ مجھے ایک جوان کی بہادری سے زیادہ، نوجوان کی بہادری سے زیادہ ضعیف کی رائے پسند ہے۔ بہادری کی اہمیت نہیں ہے مولا کی نظر میں، ایک ضعیف کی رائے، بزرگ کی رائے۔ ہمیشہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، دیکھ بیٹا کوئی کنڈا کو جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جا رہی ہیں، کالج 35 کلومیٹر ہے، 2 ویلرز پہ جا رہی ہیں، ارے بیٹا بس میں جا میرے لال، جان کو خطرہ ہے تیری، اچھا نہیں ہے، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کتنی ریکلیس ڈرائیونگ ہے، دنیا بھر کے پیپر دیکھتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی نظر میں کیا ہے، وہ سارے تجربات اسٹور ہیں، وہ اپنی اولاد کی بقا کے لیے، اصلاح کے لیے، ہاں ان کی اچھائی کے لیے ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ اولاد سمجھتی نہیں بات کو، لازمی نتیجہ کیا ہوتا، خود کا نقصان ہو جاتا۔ اکثر دیکھنے میں آتی ہے ایسی چیزیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کیا غور فرمائیں، کبھی نہیں بیٹا رات کا جاگنا اچھا نہیں ہے میرے لال، مت جاگ، خراب دوستوں میں مت رہے، ہاں سمجھا، بری دوستوں میں رہیں گا تو تو بھی بد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، نہیں سنتے، وہی رات کے 2 بجے گھر کو آئیں گے، دن کے 2 بجے ناشتہ ہوگا، اکثر یہ روش چل رہی ہے۔ اس میں ہونے والا کیا ہے، دیکھیے آپ، ماں باپ اٹھ کر رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، رات کی نیند بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم۔ جتنا انسان احکام کیا، حضور کیا کرتے تھے، عشاء کے بعد فوراً جو ہے آپ سو جاتے، آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے، آدھی رات، 2/3 رات گزرنے کے بعد اٹھ کے تہجد، نماز، عبادت شب۔ کیوں؟ احکام یہ ہے کہ جو عبادت شب بجا نہیں لاتا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی درجات ہے ہی نہیں، نہ یہاں ترقی کر سکتا نہ وہاں۔ وہاں کی جو بلندی درجات ہیں عبادت شب، کہتے ہیں مرکب شب پر جب تک سوار نہیں ہوں گا، چاہے وہ 2 رکعت نماز کیوں نہ ہو رات کی پڑھنا ضروری، ایک رکوع قرآن کا کیوں نہ ہو پڑھ کے سوتے وقت 7 الحم 7 کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر، آیت الکرسی پڑھی، نماز پڑھی، آئیے مصلی پہ جائیے،
تو فرماتے ہیں جو باوضو سو جائے گا رات بھر اس کو مصلی پہ رہنے کا، عبادت کرنے کا ثواب دے گا اللہ۔ یہ فائدہ تو ہے ہی آپ کیونکہ حضور کیا فرما رہے ہیں، رکعتین فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا، کیسا جملہ ہے دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ رات میں 2 رکعت نماز رات کی تاریکی میں اٹھ کے پڑھنا، آدھی رات کے رات، مجھے یہ تمہاری ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پسند ہے۔ پڑھ کے دیکھیے آپ، پڑھ کے دیکھیے آپ، زندگی کی لذت، حلاوت، صحت، اطمینان، سکون، دماغی سکون، ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں۔ احکام ہے، پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، 11 رکعت کا ٹائم نہیں ہے، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے۔ فجر کی نماز مثال کے طور پہ آج کل 5:09 10 منٹ پہ جو ہے اذان ہو رہی ہے، آپ 4:30 بجے اٹھ جائیے، 4:45 بجے اٹھ جائیے، کوشش کریے 11 کرتے ہیں، خالی 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ لیجیے، پڑھ کے تو دیکھیے آپ۔ حدیث میری نظر سے گزری ہے، پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کا اجر و ثواب۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے نرم و لطیف گرم بستر سے، خصوصاً جوانی کی نیند کیسی ہوتی، جوان بچوں کو وقت پہ اٹھانا بڑا بھار گزرتا ہر آدمی کو، وہ کیونکہ فرماتے ہیں وہ وقت جو ہے جنت کے اوقات میں سے ہے، نہ دنیا کے اوقات میں سے ہے۔ وہ وقت فرماتے ہیں بیماروں کو نیند آ جاتی، بیمار بھی ہے تو شفا کا ٹائم ہے، نیند کا وقت ہے۔ نوجوانوں کو بھی اسی وقت نہیں لگتی، ضعیفوں کو بھی وہی وقت نہیں، اٹھنا نہیں چاہتا، اس کو بولیے بیٹا تیرے لیے کم روم بھر سونا لے کے اٹھ جاؤ، ہوتا نہیں بابا نہیں اٹھتا، سو جانا۔ اس کو ادبی تربیت ہونا ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، آگے ایک طالب علم بہت ہی انتہائی بڑی کم عمری میں اشتہاد کے درجے پہ فائز ہوئے، اپنے استاد سے کہا ہے کہ استاد نماز تہجد کے لیے میرے کو بڑی تکلیف ہوئی، نہیں اٹھ سک رہا ہوں۔ پڑھو، کیوں نہیں پڑھو؟ پہلے کہ علماء بڑے بہت غصے والے ہو، پڑھو پڑھو، یہ ان کا طریقہ۔ اور ہمارے آیت اللہ رستے پہ اور دوسرے علماء کاشف الغطاء، دیکھیے بیٹے کو جو سمجھا رہا ہوں اس کا بات کا اثر نہیں ہوگا، تو کچھ علمی یا کوئی حکمت کی بات، کوئی ایسی بات جو اس کی عقل میں آئے وہ کہنے کی کوشش کرے۔ بیٹا ایک مولا کائنات کے روزے کو، نجف کا بات ہے، نجف اشرف مولا کائنات جو علماء ہیں، حوض علمیہ ہیں، تو بولے ساتھ، بولے بیٹا آج تو میرے ساتھ روزہ امیر المومنین کو چلی، آج مولا کے روزے کو چلنا ہے، جلدی اٹھ بیٹا۔ مولا کا نام آیا، لازم ہے مومن ہو گیا تو لاکھ اس کی خواہش رہے، فائدہ رہے، وہ چھوڑے گا اٹھے گا، بیٹا ہی بولا اچھا بابا چلو، باپ بیٹے دونوں مل کے روزے۔ دیکھا فقراء مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بیٹا مجھے صرف اتنا بتا دے یہ لوگ جو بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں، کہ یہ لوگ خالی چلے جائیں گے یا نہیں اپنے دامن کو بھر کے جائیں گے یہاں سے؟ بولے نہیں بابا خالی تو نہیں جائیں گے، بس دیکھ پوچھنا تھا میں۔ کہا کہ دیکھ بیٹا اگر تو صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اگر تو مناجات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، کیا اللہ تیری دعا کو خالی چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی سلوات پڑھیے محمد علیہ عقلیت کے بعد سے بچوں کو سننا، یہ بات ہو گئی نا۔ اب جو رات کا عام طور پہ کیا ہو رہا ہے، تہجد کے لیے کیا فرما رہے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جب ایک شخص نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ دیکھو اے ملائکہ، اس کی یہ جو اٹھنے کی ادا ہے یہ مجھے بڑی پسند ہے، اس نے اپنی خواہشات کو، نفس کے آرام کو، نرم لطیف گرم اپنے آرام کے بستر کو جو چھوڑ کے اٹھا ہے نا، اس کی یہ جو کیفیت ہے مجھے پسند ہے، تم گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے۔ ابھی اٹھ رہا ہے نماز کے لیے، نماز نہیں پڑھا۔ حضور نے پوچھا ہے جبرائیل کچھ موعظہ بیان کرو، نصیحت میرے کو بتاؤ کیا ہے آخر؟ جبرائیل آتے تھے، جب بھی آتے تھے پوچھتے تھے کچھ موعظہ بیان کرو، کہ یا رسول اللہ جتنا چاہے دنیا میں جی جائیے، ایک دن مرنا ضروری ہے، جتنا چاہے جی آپ طول عمر، جناب نوح کی عمر لے کے 2500 برس کی عمر جانا ضروری، جس سے جتنی چاہے محبت کیجئے، جدائی ضروری ہے۔
میاں بیوی ہے، بھائی بہن ہے، زمانے کے رشتے، سب کچھ بھی ہو جائے، جدائی ضروری ہے لازماً، آج نہیں کل ہونا ہی ہے، پریشان۔ تیسری بات، دنیا میں جو چاہے عمل کیجئے، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تین بات۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کبھی کسی کو دنیاوی زینتیں دے دیتا ہے، کبھی کسی کو آخرت کی زینت دے دیتا ہے، کبھی دونوں زینتیں دے دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، دنیاوی زینت، دولت، عورت، اولاد، دنیاوی، اور کیا ہے؟ اتنا ہی ہے نا، اس کے علاوہ رہے کیا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں۔ دولت، عورت، اولاد، آخرت کی زینت۔ فرمایا یہ 8 رکعت نماز شب، حالانکہ 2 رکعت شفع 1 رکعت وتر ہے، روایت میں لکھا ہوا 8 رکعت نماز شب۔ فرمایا یہ 8 رکعت نماز شب آخرت کی زینت ہے۔ صلوات اللہ محمد محمد۔ تو یہاں تک تو روایت ہو گئی، یہ تو پڑھنے کی روایت۔ چھٹے ہم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی سوتے وقت یہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ سوئے، آج ضرور اٹھ کے نماز تہجد چھوڑیں گے، ضرور پڑھوں گا آج، لیکن کسی وجہ سے الارم ہو گئی، کچھ بھی لات کم کھا کے سوئے آپ، ہاں جلدی سو گئے، سب کچھ سارے پریکاشنز لینے کے باوجود بھی آپ نہیں اٹھ سکے، اب کیا ہوں گا؟ بھئی پیپر لکھے تو مارکس آئیں گے نا، یا کچھ کرے ہی نہیں تو اصولاً آپ کو نہیں مارکس آنا چاہیے، بالکل کچھ بھی سوال ہی پیدا۔ لیکن دیکھیے آپ، الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات فرماتے، چھٹے ماہ فرماتے رابعہ فرماتے کہ دیکھو اگرچہ کہ وہ رات کو اٹھا نہیں، نہ نماز تہجد پڑھا، لیکن کیونکہ اس کی نیک نیتی تھی، اخلاص تھا، مصمم ارادہ تھا، اللہ اس کو نماز تہجد کا ثواب دے دے گا۔ صلوات اللہ محمد۔ اگرچہ کہ نہیں پڑھا، اگرچہ کہ نہیں پڑھا، بہت پروفیٹیبل بات بتایا آپ کو۔ ارے خام نیت کر کے سو جائیں گے نا، کیا کریں؟ کر کے تو دیکھیے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ۔ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، دل میں گزرنے والے خیالات سے واقف ہے اللہ، سمجھ گئے؟ الاعمال بالنیات، نیتوں سے واقف ہے پروردگار ہے۔ اسی لیے بہت اہم حدیث بیان کرنا، چھوٹی سی ہے مگر بڑی اہم، یہ سن کے لکھ لیجئے، اس کو عمل کیجئے، صلوات پڑھ کے سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابابکر، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیے آپ، ارے بھائی پیسے آنا ہے میرے، وہ فلاں پراپرٹی بکنا ہے یا فلاں جگہ سے آنا ہے، آیا تو میں مسجد بنا دوں گا، 50 سال سے سن رہی نہیں بنتی، نیت نہیں ہے بنانی، نہ کسی کو دینے کی ہے، نہ اچھا کام کرنے کی، خالی زبانی جمع خرچ۔ ہاں لیکن وہ نہیں فرما رہے، حضور کیا فرما رہے؟ دیکھیے کرنے والا بولتا ہی نہیں، کرتا خود کام کر کے بتاتا پریکٹیکلی کیا کرنا ہے۔ اور احکام بھی یہی ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی شہرت مت کرو، بولو مت، کسی کو بھی مت بولو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کارے ہے ابھی آپ کے سامنے عرض کرو۔ تو فرما رہے ہیں ابابکر یاد رکھ، اگر تو کار خیر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ویسے نہیں ہے، ہاں کوئی اسباب نہیں ہے اس کے، نہ صحیح، لیکن کم از کم کار خیر کی نیت ہی رکھا کر، تیرا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ صلوات اللہ محمد، غافل لوگوں میں تیرا شمار نہیں ہوگا اگر تو اسی نیت بھی رکھے، نیک نیت ہی۔ اب آپ دیکھیے نیک نیت، نیکی جو ہوتی، نیک نیت ہی کیا ہے؟ تو یہاں پر پھر وہی ہمارے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں انسان دنیا سے جانے کے باوجود بھی ثواب جاریہ ہیں، جس کا ثواب اس کو ملتے رہے گا، اگرچہ کہ وہ یہاں نہیں رہے گا، چلے گئے، اس کے باوجود اس کو ثواب ملے گا۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، فرزند صالح، نیک بیٹا جو باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا کے کون سے اوقات بتائے گئے ہیں؟ خاص طور پر 2 وقتوں پر جانے والوں کو اپنی اولاد کی دعاؤں کا بڑا انتظار رہتا ہے۔
ایک تو نماز تہجد، دوسرے نماز فریضہ کے بعد سجدہ شکر میں، تاکہ کاش ہماری اولاد ان کو یاد ہمارے لیے کچھ بھیجے، مغفرت کرے، ہماری گناہ معاف کرے گا، اللہ درجات بلند کرے گا۔ تو فرماتے ہیں فرزند نیک، نیک بیٹا، صالح بیٹا، جو ماں باپ کے لیے دعا مغفرت کرتا رہے، ثواب جاتے۔ دوسری چیز، وہ قرآن جو خود پڑھا کرتا تھا، خالی ایسے پڑھنے والا قرآن نہیں، لوگ مسجدوں میں لا کے ایک ایک درجن، دو دو درجن، 50 قرآن رکھتے تھے، ثواب کی نیت سے جو پڑھیں گا اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ قرآن جو باپ چھوڑ کے جا رہا ہے بیٹے کے لیے، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے پڑھنے کا اندازہ الگ رہے گا، میں ایک بک رکھتا ہوں ساتھ، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو جو آیتیں آتی ہیں، جو میرے موضوعات ہیں، اس میں اس کے معنی و مطالب کیا ہیں، ریاکٹ کر رہی ہے آیت، اس میں کس قسم کے احکام دیے ہوئے ہیں، اخلاق کی کلائمیکس کی بات ہو رہی ہے، انسان کی کامیابی کی بات ہے، جو بھی موضوعات ہوں گے آیت نمبر لیجئے، آیت لکھ لیجئے، ٹائم ہے آپ کے پاس، ترجمہ لکھ لیجئے، آپ کی ایک بک تیار ہوگی۔ وہ آیت کے اندر پینسل سے، پین سے کبھی بھی اندر جو ہے کوئی چیز نہیں لکھتے ہیں، تاکہ روشنائی سیاہی جو ہوتا ہے اس کی پاکیزگی اور طہارت کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پینسل استعمال کرتے ہیں قرآن، تاکہ حتی الامکان احتیاط پیش نظر رہے۔ ویسا قرآن بیٹا دیکھا، ارے میرے بابا پڑھے تھے، سورہ حمد کے بارے میں لکھا ہے، اگر یہ بیمار پہ پڑھ دی جائے تو شفا ہو، مردے پہ پڑھ دی جائے تو زندہ ہو جائے، آپ یہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ انا انزلنا کا سورہ لکھا ہوا ہے، 5 امام فرماتے ہیں وہ کہ ہر نماز میں پہلی رکعت میں ضرور حمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھو، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، تاکید ہے۔ فرماتے ہیں اس کا ثواب وہ ہے جو جہاد کا ثواب، فرماتے ہیں جب آوازیں بلند پڑتا ہے اگر کوئی ایسی نماز ہے، فرماتے ایسا ہے بعد جہاد خود اپنے خون میں لوٹا، یہ جہاد کیسا بتایا جا رہا ہے۔ تو جو قرآن کی اکثر باتیں، خدا پہلی آیت پڑھ رہے ہیں آپ قرآن کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایسا پڑھ لیے، گزر گیا الف لام میم، کیا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے نہیں، ھدی للمتقین، پہلی آیت، یہ صرف صاحبان ایمان اور متقین کی ہی ہدایت کرتی ہے۔ فلاں پریزیڈنٹ کو کتاب دیتی ہے، ان کو کتاب دیتی ہے، ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی حد بندی کر دیا، حصار ہے یہاں، ورنہ آیت غلط ہو جائے گی۔ ھدی للمتقین، پھر کیسے متقین؟ زبانی جمع خرچ کے نہیں، عمل والے متقین۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسے امتحان ہے دیکھیے آپ، آخرت پہ یقین، نماز کی پابندی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر اس کے بعد میں ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ابتداء میں پورا اس کا قاعدہ بیان کر دیا گیا، آپ پر جو نازل ہوا، اس سے پہلے جو نازل ہوا، سب پہ یقین رکھتے ہیں، پھر آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج آپ دھنینوں کو لے لیجیے، آخرت پہ یقین نہیں ہے، یہ ایک آدھ ملیں گا آپ کو، ہم جو ایک آدھ نیکی کر رہے ہیں تو اس کا اجر تو وہاں ملنے والا ہے نا، جو بھی کچھ ملنے والا ہے آخرت میں ہی ہے۔ جب آخرت اور قیامت کا آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن بھی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہدایت کرتا ہے تو متقین کی کرتا ہے، غیر متقی کی، غیر صاحب ایمان کی ہدایت کرتا ہی نہیں قرآن۔ صلی اللہ علیہ محمد تو وہ قرآن میں جو کہہ رہا تھا 6 چیزیں انسان کے لیے کیا ہیں، ثواب جاریہ۔ پہلے وہ فرزند نیک صالح جو ماں باپ کے گزرنے کے بعد ان کے لیے نماز فریضہ میں، نماز تہجد میں ان کے لیے دعا کرتے رہے، کیونکہ 2 وقتوں پہ ماں باپ کو اولاد کی دعاؤں کا بڑا انتظار رہتا ہے، بڑا انتظار کرتے رہتے، کاش ہماری اولاد تہجد کے مصلی پہ آ جائے، یہ وقت آ کے ہمارے لیے دعا کرے۔ لکھا ہے
جیسا ڈوبتے کو تینکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، مرنے والوں نے اپنے لواحقین کو لکھا تم اپنے جانوروں کو جو ڈالتے ہمارے نام پہ تو اللہ کی راہ اتنے وہ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں اللہ. کیوں ہوتا کیا ہے؟ جب زندگی میں ہاتھ میں پیسہ ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، ڈپازٹس ہیں، سب کچھ رہنے کے بعد اب یہ دل اجازت نہیں دیتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. وہ باغ والا قصہ، کھجوروں کا باپ کا ساری دولت لائے، کھجور کا انبار لگے ہوئے ہیں. معصوم نے دیکھ کے کہا، وہ ایک کھجور اٹھا کے کہا، وہ تو گزر گیا، اولاد کے نام پہ کر کے گیا، کاش اس کی زندگی میں یہ ایک کھجور کر لیتا اللہ کی راہ میں خیرات، تو یہ سارے کھجوروں سے بڑھ کے اللہ اس کو اجر دیتا. اسی لیے کیا لکھا ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی عجیب و غریب. فرماتے ہیں مرنے والوں پر جو شاخ گزرتا ہے، شاخ تکلیف دے، وہ جو دولت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ شاخ گزرتی ہے. خود دولت چھوڑ کے اولاد کے لیے گئے، بیٹا اچھا نکلا، اولاد اچھی نکلی، وہ خرچ کریں گا، مسجد بنایا، عشق خانہ بنایا، غریبوں کو دیا، نہریں بنایا، فلاں فلاں اچھے کام کر رہا ہے. والد صاحب کو ایک پیسے کا ثواب نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ پراپرٹی کا اونر وہ ہے، اس کو ملے گا پورا. وہ پیسہ اگر اللہ کی معصیت میں، گناہ میں، خراب کام میں اگر خرچ کریں گا تو ڈنڈے پڑنے والے ہیں. باپ کو کیوں چھوڑ کے گیا دولت ایسی اولاد کے لیے؟ دیکھیے آپ، فائدہ حدیث ہے یہ. تو فرمانے شاخ گزرتا ہے، شاخ کہیں کو چھوڑ کے گیا ہے دولت. یہ دولت میرے لیے عذاب بن گئی، جہنم بن گئی. دیکھتے ان کو تو سب دکھتا، نظریں کھلی ہوئی ہیں ماں باپ کی. مرنے والوں کی ہر شب جمعہ آ کے گھر والوں کو دیکھ کے جاتے، آپ کو نہیں دکھتے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے. ہاں، عبادت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، فرائض الہی کو ادا کر رہی ہے، واجبات کو ادا کر رہی ہے، نمازیت میں ہوٹلوں میں ٹائم گزر رہا، راتوں میں فلاں پیپس میں جا رہا. کیا کر رہا آخری نے اولاد ہماری کیا کر رہی؟ تو بولے انتہائی شاخ گزرتا. ہو گئی، یہاں تک بات ہو گئی. اب پوچھے چھٹے امام سے، مولا آخر دولت ہے تو کیا کرنا؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اگر آپ کے پاس لکوڈ کیش ہے، بہت پڑا ہوا ہے، رکھنے کے احکام نہیں ہے، رکھے جانے کے نہیں ہے احکام ایمان کی اس حدیث کی روح سے. اگر آپ کو بہت پیسہ ہے، بہت پوچھے مولا کیا کرنا ہے پیسہ؟ تو فرمایا دیکھو سنو، پیسہ مت رکھو، باغات خرید لو، بنگلہ خریدو یا مکانات خریدو. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. ہمارے امام، ہمارے ائمہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جتنا جلدی فری کیش ملے گا اتنا بولتے یہ پیسہ تمہارے پاس یہ رہے گا نہیں رہتا ہے، پیسہ خرچ ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے تو انویسٹمنٹ ایسے کام میں کرو جانے کے بعد اس کی ویلیویشن بڑھتی جائے. دیکھیے ایک زمانہ تھا، بات ہے کہ مکان 5 لاکھ میں ملتا تھا، 50 لاکھ میں بھی نہیں ملا. پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، ختم ہو گئی بات. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ سورس بھی بتائے کیا کرنا ہے تمہارے. پیسہ مت رکھ کے جاؤ، رکھ کے جائیں گے تو اولاد بھی خراب ہو جائے گی، گناہ بھی ہوں گا تمہارے کو. یہ لکوڈ ہے. اور کیا بتائے اس کے بعد کی بات بھی سنیے، حکمت کی بات. چلیے کوئی باغ بیچے، گھر بیچے، پراپرٹی بیچے، حکم یہ فوراً دوسری پراپرٹی لو، لکوڈ کیش مت رکھو گھر میں. صلوات علی محمد علیہ محمد. اتنی باتیں ہمارے ائمہ بتائیں. خیر بحث ہی ہو رہی. تو جو 6 چیزیں انسان کے لیے جانے کے بعد بھی ثواب جاریہ ہیں، فرزند صالح جو ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے ہیں. نماز تہجد میں، نماز فریضہ بڑا انتظار رہتا ہے، بڑا انتظار. کاش ہمارا فرماتے ہیں جب کوئی ایک روٹی اپنے ماں یا باپ کے نام پہ دیتا ہے، ایک روٹی صرف، جناب جبرائیل کو حکم ہوتا ہے ملائکہ کے ساتھ خان نعمت لے کے مرنے والے کی خبر میں آتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے بھیجا ہے، تیرے فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے. ایک روٹی کی کیا اہمیت ہے بتائیے. دوسری روایت یہ ملتی ہے اول شب قبر، جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے، یاد رکھیے فرماتے ہیں تصدق آپ یا روٹی، 5 روٹی کیوں نہیں ہوتی، جائیے کسی مومن کو، غریب کو دیجیے. وہ ایک روٹی کا یہ اجر ثواب رہے گا کہ اس کو وہ اول شب کے لیے بہترین تحفہ ہے مرنے والے. نہیں ہو سکتا نہیں ہے، کم از کم 1 گلاس پانی لیکن نیت کر کے پلا دیجیے، یہ پانی فلاں میرے باپ کی روح کو پہنچے. اتنا اگر مال دنیا سے نہیں ہے. دیکھیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. پھر کیا لکھتے ہیں کہ
تم جو اپنے جانوروں کو ڈالتے ہو وہ اللہ کی راہ میں تو تاکہ ہمیں پہنچے. ایک مرتبہ عالم دین طریقہ ایران میں پہلے یہاں بھی تھا، ہر شب جمعہ مرنے والوں کے نام پہ فقیر آتے، کوئی آتے تو ان کو بھیج دیتے، یا مسجدوں میں کوئی ایسے لوگ ہوتے جو خدمت گزار کی خدمت کی، ان کو ٹفن بھیج دیتے تاکہ یہ ان کو ملے. کیسا ملتا ہے نہیں ملتا ہے دیکھیے. عالم ہے ان کی بیوی، پورے گھر کا ماحول عالم ہے، بیٹا عالم ہے. ایسے ہی ساحل نے آواز دی، فوراً بہو نے یہ کیا، گھر میں پلاؤ ولاؤ بنا ہوا تھا، نکاح بھی نہیں ملی تو حمام میں کی پلیٹ لے کے اس کے اندر رکھی تھی. رات میں خواب میں بیٹے کے آگے ماں کہہ رہی ہے، جن کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹا آج بہو نے ہم کو دوسرے مرحوم کے سامنے بڑا ذلیل کر دیا. سب کے لیے تو ان کے لواحقی نے بڑے اچھے انداز میں ان کو توشے بھیجے، بہو نے ہماری حمام کی نگاہی میں ہمارے لیے بھیج دیا کہ ہم حمام کی نگاہی میں کھائیں کھانا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ وسلم. اچھے سے اچھی چیز دیجیے، دینا ہے. کچھ جو کھاتے ہیں وہ دیجیے، کچھ جو پہنتے ہیں وہ دیجیے. ہاں اپنی جو پسند ہو، جو آپ پسند کرتے ہیں. تو یہ مرنے والوں کے لیے روزانہ وقت نکالیے، مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. تو پہلی چیز فرزند صالح جو ماں باپ کے لیے دعا. ایک قرآن جو پڑھتا تھا، میں بولا جیسا ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نوٹس لیے، آیتوں کو لیے، انڈیکیٹ کرے. یہ ہے جیسا ابھی میں پڑھ کے سنا آپ کو، تقویٰ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، کلائمیکسز کے بارے میں لکھ کے نوٹ بیٹے کے لیے چھوڑ دیے. فرمانے یہ قرآن اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے گا. نوٹ پینسل سے نوٹ کرنا بتا دیا. تیسری چیز فرماتے ہیں، کوئی کنواں کھدا دیا آپ، کوئی نہر بنا دیا آپ، اور بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی نیکی کا آپ نے اس کی بنیاد ڈال، مجلس کی بنیاد، چلیے عشرے کی بنیاد پر. اب بیٹا بھی اس کو مکمل کر رہا ہے، تو جو باپ کا ثواب ملتا تھا وہ پھر وہ باپ کو تو جاری رہے گا، بیٹے کو بھی ملے گا. مسجد بنا دی، حاجت خانہ بنا دی، لائبریری بنا دی جو دینی لائبریری ہے. آج کل کیا ہے، وہ میموریل ہے، جا کے کہیں فلاں فلاں وہ لوگ آ کے ہی آلتو فالتو پیپراں دیکھ کے جا رہے، وہاں انویسٹمنٹ کر دیا، اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ایسے کام کریے جو دینی کام ہے. غربا مساکین ہر مہینے 10 غریبوں کو راشن دلا دیے، کسی کو کپڑا دے دیے، کسی کو فکس کر دیے پیسے، بیمار ہے تو دواؤں کا انتظام کر دیے. ہاں غربا کے لیے. تو فرمانے یہ ثواب جاریہ کی جو بنیاد ڈال کے جائے، جانے کے بعد بھی اس کے لوازم اس کو کرتے رہے تو یہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. جب گھر کا ماحول پورا، ماں باپ اولاد، پھر ماں باپ کے باپ کے دادا دادی، جو بھی گھر میں رہنے والے، جب یہ تربیت ان کی صحیح ہوگی گھر کے ماحول کی، تو یہ گھر جنت بن جائے گا. اور قرآن میں اس کی بڑی اچھی منظر نگاری کی گئی ہے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے بعد عرض کروں گا کہ کیا ہوتا ہے. جناب موسیٰ کو حکم ہوا، دل میں خیال آیا کہ میرا علم بہت سب سے زیادہ ہے، میرا ماشاءاللہ میرے مقابل میں کوئی اور نہیں ہے. حکم موسیٰ ادھر ہے، سنبھلو ذرا. ابھی اپنے بارے میں کبھی احکام کیا ہے، اپنے کو کوئی بڑا مت سمجھو. کچھ تھا پہلی مجلس میں نے کہا تھا، چھوٹی سی اتنی سی بات ہے مگر یاد رکھیے آپ، اس میں راز ہے جنت. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والآخرۃ للمتقین. کیسی آیت ہے، سورہ قصص کی 83ویں آیت نکال کے غور سے پڑھی آیت. دیکھو ہم آخرت کا گھر جنت، آخرت تو مخصوص کر ہی دیں گے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نہ بڑائی کرتے ہیں نہ دنیا میں فساد کرتے ہیں. آخرت تو متقین کے لیے ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اور مولا کہنا تو میں دیکھ کے نہیں، میری کار اس کی کار سے اچھی گیا، میرا بنگلہ اس سے اچھا، ختم. مولا کہنا بول رہے میرے جوتے کا تسمہ اگر اس سے اچھا ہے سوچا تو اس آیت کا مصداق ہو جائے گا. وہ یاد رکھ لیجیے، بہت اچھی بات بتا دیا. عام طور پہ آتا انسانی ذہن میں میں بہت پڑھا لکھا، میں بہت قابل، میں انٹیلیجنٹ، میں سب سے زیادہ کمانے والا، ہاں میں سال کو 24 کروڑ کماتا ہوں، میں تو میرے ایسا کوئی نہیں. یہ سب یہیں ادھر کر رہ جائیں گا، سب وہاں جانے والا نہیں ہے. حضور سے پوچھا گیا، حضور فرما رہے میری امت کے
بہترین افراد، انٹلیکچوئل، بہترین، بیسٹ، دو لوگ. ایک وہ جب اللہ ان کو وسعت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کبھی اپنی بڑائی نہیں کرتے، کسی فطرت کے خلاف آتے. جب تنگستی آتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. صلی اللہ علیہ محمد ختم ہو گئی بات. یہ پورے عشرے کی جان ہے. لیکن باپ موسیٰ کو حکم آ گیا، دل میں خیال، تواضع ختم، تکبر، علوان، آگے بات، میں بڑا، میں جاؤ فلاں جگہ ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوں گی. تم جو ٹفن لے کے جاؤ گے اس میں ایک تلی ہوئی مچھلی رہے گی. وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے چھلانگ لگائے گی تو پانی میں گرے گی. وہاں ہمارے ایک نیک بڑے بزرگ بندے سے ملاقات ہوں گی. تو جب وہاں جاؤ تو تم اس سے ملنا، ان کے ساتھ رہنا، تم کو بہت کچھ سیکھنا ہے. جاتے ہی فوراً وہاں ملاقات ہوئی جناب خضر سے. بولے پہلے کنڈیشن بتا دے، دیکھو میرے ساتھ رہنا ہے نا، خاموش رہنا، ڈسٹرب نہیں کرنا، میرے معاملات میں دخل نہیں دینا. بولے منظور ہے. شاید پہلے جاتے ہی کشتی میں سوراخ. بولے یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بولے میں آپ سے پہلے عرض کیا تھا، آپ خاموش رہنا، بولنا نہیں، مداخلت. آگے گئے، اترنے کے بعد ایک کمسن بچہ تھا، اس کو قتل کر دیے. قرآن میں ہے سب. بولے آپ تو بے گناہ قتل کر دیے اس کو. تیسرے ہوتا ہے. ایک گاؤں میں گئے، جانے کے بعد وہ گاؤں میں دو پیغمبر، ایک اولو العزم، ایک شریعت باطنی کا پیغمبر. گاؤں والے نہ کھانے کو پوچھ رہے نہ پانی. ایسا ہے. ہم تو جب باہر کام کرے، مسقط کے عمان کے بارڈر پہ کام تھا پی ایس ٹینکس کا، جب میں دبئی میں تھا 34 پی ایس ٹینکس لگانے کا تھا، پانی کے اسٹوریج. الگ الگ طرح کے لوگ. بعض جگہ تو ایسے سخی لوگ ہیں، بغیر بولے کہ پورے اسٹاف کے لیے کھانا آ جاتا تھا، بہترین کھانا ہر وقت. بعض جگہ پانی مانگے تو نہیں دیتے. آپ جو لا دے کیسے آ رہا ہے. تو پانی پیغمبروں کو نہیں مل رہا، نہ پانی دے رہے نہ کھانا دے رہے، بھوکے. اس حالت میں دیکھیے آپ کیسا غصہ آتا ہے آدمی کو. اب وہ آدمی کو جا کے ساتھ بولے، اب کوئی کام والا ہی ساتھ ہے، دوست ہی ساتھ ہے، چلو میں آؤ ذرا، یہ تھوڑا کام کرنے کا ہے، یہ گھر بنا دینا ہے، یہ سامان اٹھانا ہے. انہیں بولا پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا کام لگا رہے بھائی آپ، یہ کیسا کروں گا کام میں. تو وہی کیفیت یہ ہوئی کہ جانے کے بعد میں گھر ہے بالکل بوسیدہ، جس کی دیواریں گر رہی ہیں انتہائی بوسیدہ حالت میں. تو جناب خضر نے کہا موسیٰ آؤ ذرا، یہ دیوار اٹھا دیں گے. بولے خضر یہ گاؤں والے میں کھانے کو پوچھ رہے ہیں، میں پانی دے رہے ہیں، آپ گھر بنانے کے واسطے جا رہے ہیں اس کا. وہاں جملہ بولتے جناب موسیٰ فرمانے. اب بولے آپ ایسا کرو، آپ اپنا راستہ دیکھو، میں میرا راستہ. تو وہ جملہ مرے دم تک جناب موسیٰ کے سینے پہ، دل پہ شاہ. اتنا بڑا جملہ کوئی نبی. خیر بہرحال یہ کام صبح ہو گئے، دیوار اٹھ گئی. اٹھنے کے بعد اب جناب خضر اس کی تشریح کرنے لگے. دیکھو وہ جو کشتی میں سوراخ کرا، وہ یتیموں کی، غریبوں کی کشتی تھی. وہاں کا جو حاکم ہے وہ اچھی کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، جس میں عیب ہوتا ہے چھوڑ دے رہا تھا. میں نے عیب پیدا کر دیا. وہ جو بیٹے کو میں نے قتل کیا لڑکے کو، وہ آگے جا کے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے وبال جان بننے والا تھا. بولیں گے ان کو کیسا معلوم؟ یہ شریعت باطنی کے پیغمبر ہے، دل کا حال ان کو معلوم ہے. تو بولے وہ اولاد کو میں ختم کرا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی ماں باپ کو تکلیف ہو. تیسری بات، یہ جو گھر یہ بوسیدہ ہے، گر رہا ہے، میں جو بنا رہا ہوں یہ تو یتیموں کا ہے. وہ کانا ابوہما صالحا، ان دونوں یتیموں کا باپ نیک تھا. صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیے اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر باپ نیک ہو، جو پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے، املاک چھوڑ کے جاتا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے میں نے یہ دیوار بنائی. یہ دو یتیم بچے جب خود بڑے ہوں تو اس کے باپ کی رکھی ہوئی امانت ان کو ملے یہ خزانہ. اللہ دو پیغمبروں سے اس کی مال کی حفاظت کر رہا ہے. کب؟ جبکہ باپ نیک. جتنے باپ ہیں، اگر گھروں کا ماحول خراب ہے تو باپ کو سدھرنا ضروری ہے.
جب باپ نہیں سدھرے گا تو گھر کا پورا شیرازہ بکھر جائے. عادتیں اگر خراب ہیں، بنیاد خراب ہے، ہاں شروع سے تعلیم وہ نہیں ہوئی، دین کی طرف راغب نہیں ہے، تفقہ فی الدین نہیں ہے، دنیاوی زینتوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو یقین مانیے نہ وہ اولاد ترقی کرنے والی ہے، نہ وہ گھر کرنے والا ہے. دنیا جہنم بن جائیں گی. جہنم تو ہے ہی، یہ زبانی بات نہیں ہے. سورہ رات کی 22 سے 24 آیت. صلوات پڑھیے محمد جن گھروں کا ماحول بڑا دینی اور احکام شریعت آثار دین کے مطابق ہوتا ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتی ہے. عبادت، اطاعت، فرما برداری، معصیت سے دور. ہاں تو اس کا قرآن سے ثبوت کیا ہے، اس کا نص قرآن کیا ہے؟ کیونکہ قرآن جو منظر پیش کر رہا ہے، ایک اچھی فیملی، ایک اچھا یونٹ، نیک لوگ، صالح لوگ، باپ ہے تو نیک، ماں ہے تو نیک، دادا ہے تو نیک، دادی ہے تو نیک، اولاد ہے تو نیک. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم بما عقبی الدار. صلوات اللہ محمد. سورہ رات 13واں سورہ 22 سے 24 آیت جا کے دیکھ لیجیے. یہاں پر اچھی فہمی، منظم، دینی، تفقہ فی الدین، شریعت کے مطابق اس کی تفسیر کی. یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنت میں کون کون جائیں گے؟ خود بھی جائیں گے، ان کے آبا و اجداد، ان کے ماں باپ بھی جائیں گے، اجداد بھی جائیں گے. جو نیک ہوں گے، نیک نیک نیک، بد نہیں، خراب نہیں، بری عادتوں والے نہیں. تو یہ ان کی خوبیاں کیا بیان کی گئی ہیں؟ دنیا میں کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. یہ لوگ اللہ کے لیے سب مصیبتوں کو جھیل جائیں گے، کبھی گلا و شکوہ نہیں کریں گے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے نماز پڑھیں گے، ایک نماز نہیں چھوٹے گی. چھوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، دیر سے بھی نہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. دوسری خوبی، مصیبتوں جو پڑیں گے اللہ کے لیے جھیل جائیں گے. مالک تو چاہ رہا ہے. طریقہ یہ چوتھے ماہ فرماتے ہیں، دیکھو جب مصیبت پڑتی نا آدمی بل بلاتا، تم کیا اللہ رحمان الرحیم کی شکایت بے رحموں سے کر رہے ہو؟ ایک تو کوئی دیں گے بھی نہیں، آپ لاکھ شکایت کر لیجیے جا کے، کوئی دیتا نکال کے لاکھ 2 لاکھ روپے کو، آپ تکلیف دور کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. وہ تو کوئی دیں گے بھی نہیں، نظر سے بھی گرا دیں گے، ذلیل بھی کرتے. کبھی خبردار اپنی، کبھی جو ہے اپنی تندرستی کی شکایت مت کرو. ابھی قرآن بول دیا بہترین، میری امت کے بہترین لوگ جب اللہ وسعت دیتا ہے بڑائی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، تندرستی دیتا ہے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو یہ امت کے بہترین لوگ. تو یہاں قرآن کیا کر رہا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء. جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے، پریشانی آتی ہے، ابتلا ہے، امتحان کی منزل، اللہ امتحان لیتا ہے سب سے لیتا ہے. امتحان کی منزل میں ہمیشہ صبر کرتے ہیں. اللہ تیرے لیے تو چاہ رہے میرے مالک، میں حاضر. جتنی مصیبت جو کچھ ہے تو جو چاہ رہا ہے اس کے بعد اقاموا الصلاۃ، پابندی سے نماز. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. دیکھیے آپ، 2 باتیں. اگر مولا جانوں کا خطبہ نہیں ہوتا تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. مولا فرماتے ہیں وہ خیرات جو علانیہ دی جاتی، کوئی آ گیا مانگنے والا صاحب، مومن آ گیا، حاجت مند آ گیا، دے دیا، نکال دیا سب کے ساتھ جو ضرورت تھی اس کی. فرماتے ہیں یہ خیرات بری موت سے بچاتی ہے. پوشیدہ خیرات یہ ایسا آپ کو معلوم، دینے والے کو معلوم ہے، لینے والے کو. فرماتے ہیں یہ خیرات بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کوئی اور اس کا کفارہ نہیں ہے، یہ بڑے گناہوں کا کفارہ. اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ یدرؤون بالحسنۃ. یہ لوگ جو ہے ہر
یعنی علانیہ اور پوشیدہ، جب اللہ دولت دیا علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں. وہ یذرون بالحسنۃ السیئۃ، اور ہر برائی کو اچھائی سے بدل دیتے ہیں. ان کے ساتھ برا کر رہا ہے اچھا ہی ہے، ان کا حق کھا رہا ہے اس کا حق دیتے ہیں، ان پر ظلم کر رہا ہے تو وہ معاف کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے آپ کیسی کیسی معرفت کی بات ہے. تو یہ جب اتنی کوالٹیز آتی ہیں، برائی کو اچھائی سے بدلنا، علانیہ پوشیدہ خرچ کرنا، پابندی سے نماز پڑھنا، مصیبتوں کو جھیل جانا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، یہ صاحبان جنت ہے، صاحبان آخرت ہے. جنت عدن یدخلونہا، یہ لوگ ایسی جنت میں رہیں گے ہمیشہ کی جنت میں، نکالا نہیں جائے گا وہاں سے بھی. یدخلونہا من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اس میں ان کے کون کون رہیں گے؟ یہ رہیں گے، ان کے ماں باپ رہیں گے، ان کے باپ دادا رہیں گے، پردادا رہیں گے، ان کی بیویاں رہیں گی جو نیک ہے. صلوات علی محمد والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے دیکھو تم نے جو دنیا میں صبر کیا نا، صبر صبر صبر، اللہ نے اس کا کیسا بہترین اجر تمہیں دیا. صلوات علی محمد. تو صاحبان ایمان یہ کیفیت، ہاں جب والدین نیک ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی سعادت ہے، دونوں جگہ سعادت ہے ان کے لیے. قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں. تو میں نے بھی عرض کر، میں یہ عرض کر رہا تھا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، راتوں میں ماں باپ اگر انہیں روکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو رات کا جاگنا اچھا نہیں ہے، ہاں رات میں مت جاگا کرو، وہ بیٹا جو جوان بیٹے ہوتے ہیں، ایک تو جوانی کا غلبہ ہوتا ہے، ہاں سمجھ گیا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایسے بھٹکیلے اونٹ کی طرح ان کا دل دماغ ہوتا ہے تو ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی بات. جب دیکھتے ہیں کہ آج کل جو آپ کے رات کی ڈیوٹیاں چل رہے ہیں، آپ دیکھیے جو بچے کام کر رہے ہیں باہر، وہ اللہ حافظ ہے ان کا، وہ زیادہ ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاتا، لیکن خالی مذہبی اعتبار سے جو چیز ہے قرآن کی اتنا بتا دیتا ہوں. جب رات میں انسان، حضور کا کیا طریقہ بتا ہے، عشاء کے بعد سو جاتے تھے، کچھ دیر رات باقی رہتی، 2 رات کے بعد اٹھتے تھے. میں نے کہا ابھی آپ کے سامنے حضور کی حدیث بھی بتا دیا، رکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا، مجھے یہ وقت اٹھ کے تاریکی شب میں آدھی رات کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا تمہاری یہ ساری دنیا اور ما فیہا سے مجھے زیادہ پسند ہے. آج کون ہے؟ مولا کائنات فرمایا دیکھو تم عشاء کے کھانے کے بعد میں ایسا میں تھوڑی دیر تم ذرا سا واک کر کے ایکٹیو ہو کے سو تاکہ کھانا تمہارا اترے. فرماتے ایک قدم کیوں نہیں ہوتا، چلو عشاء کے بعد. اکثر لوگ بیٹھی دیکھے کھا لیے ڈائننگ ٹیبل پہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھٹ بول کے پڑے، نیند آئی جا کے بستر پہ. یہ ہو رہا ہے، روٹین ہے. تو مولا بتانے جب ایک قدم کی اتنی اہمیت ہے. آقا خمینی کا کیا حال تھا، رات میں اگر کوئی کانفرنسز ہوتی، میٹنگز ہوتے، تو اگر رات میں 1 گھنٹہ جاگتے تو فجر کے بعد 1 گھنٹہ سوتے تھے. زندگی کا ڈسپلن یہ تھا کہ ایک آدمی اتنا بڑا انقلاب لایا نا. دنیا کی حالت دیکھیے، 20 منٹ کا واک کرتے تھے آقا، 20 منٹس ڈیلی. 19 منٹ ہوتے تو 1 منٹ کے لیے جا کے آتے. پرفیکشن دیکھیے زندگی میں، لائف میں ڈسپلن. اب کتنے پابند تھے ہوں گے. ایک مرتبہ وفد آیا، بڑے امریکن رشینس، لیکن بڑے سے بڑا وقت آ جائے، گھر معمولی، آپ جو لوگ گئے ہیں دیکھیں گے، گھر آبا گئے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے. اور دنیا سے کچھ بھی نہیں لیے، کچھ نہیں، ماں بنا لیے سو کر، گھر محلہ ماں بنا. ادھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر. وہ میٹنگ کدھر کی، وہ وفد کدھر کی، ریسیڈنٹ آف امریکہ بھی ہے تو چھوڑ کے چلے آتے. اس کی بات ہے ہمیں. یہ ان کا طریقہ نہیں تھا، یہ 8ویں امام کا طریقہ تھا. صلوات علی محمد. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نوجوانوں کے لیے میسج ہے. اس لیے بتا رہا ہوں، یہ آج ہماری جو جنریشن آیا ہے، ہمارا جو حالات چل رہے ہیں، ان کے لیے ناسور ہے. یہ ناسور ہے، بیماریوں کی جڑ ہے. لاکھوں روپے خرچ ہو جا رہے ہیں، بیماریاں نہیں جا رہی. جو رات میں جاگنے والے بچے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ قدرت کا قانون یہ ہے. سورہ روم کی آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ. یہ رات کا سونا، دن میں کاروبار کے لیے روزی کی تلاش میں جانا، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. اللہ کی آیات میں سے ہے، آیات میں سے.
اور اس کے بعد اور ایک آیت ہے اکثر جو خطبہ نکاح کے ساتھ جو علماء ہیں پڑھتے ہیں، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ہم نے تمہاری یہ بھی اللہ کی آیات میں سے، ورنہ بیوی اللہ کی آیت میں سے حکم ہو رہا ہے قرآن کی آیت سورہ روم، ومن آیاتہ ان خلق لکم انفسکم، ہم نے یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے کہ ہم نے تمہاری نفوس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کے راحت و سکون حاصل کرو۔ بیوی راحت و سکون کا ذریعہ ہے، الجھن پریشانی انپیسفلنس کا نہیں ہے۔ گھر کا ماحول، بیوی راحت، سکون، اطمینان، سکون قلب، گھر کا جو ہے گھر میں جو ہے انصاف، محبت، اس سے پہلے میں بتایا تھا جو باتیں آپ کی حدیث، تو فرما رہے ہیں یہ اللہ کی عطا کہ تم ان کے ساتھ رہ کے راحت و سکون حاصل کرو۔ ہم نے تم دونوں میں باہم محبت و احساس ہمدردی ڈال دی، جیسا تم سینکڑوں سال کے جانے پہچانے تھے، ادھر سیغ نکاح جاری ہوا ادھر ایسے ہو جاتے جیسا جانے پہچانے تھے۔ یہ اللہ کی آیات کا کمال ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ چیزیں جو ہیں ان فی ذلک لآیات، یہ سمجھ والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے ان آیات میں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب صلوات اللہ محمد علیہ محمد۔ چلیے دوسری جگہ سورہ نبا میں ارشاد ہو رہا ہے، نوجوان نوٹ کریں یہ باتوں، بہت اہم باتیں ہیں، آپ کی مطالعے سے نہیں گزرتی، ہماری گزرتی پہنچا دینا ہے۔ نیند ہے کیا آخر؟ اگر کسی انسان کو کہا جائے روز کے 1,00,000 روپے لے لو، رات میں مت سو، ممکن ہے؟ اگر مجرموں کو کوئی چیز قبولوانا ہے تو اس کو نہیں سلاتے، آج کل کا طریقہ یہ ہے 3 دن مت سلائیے پورا قبول دیتا، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پتھر بھی بولتے ہیں، لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے پاس، جہاں پہ مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، انسان کو انسان پتھر بولتے ہیں، ایسی سزا دیتے ہیں، لیکن یہ بہترین سزا، سنائیے مت اس کو، آپ خود کو بول رہے سونے دو صاحب، کیا بولو تو بول دیتا ہوں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ لائق جتن کیجئے، آپ رات بھر بہترین آرام و آسائش کی جگہ پہ جائیے، آپ جہاں سمجھتے ہیں چلے جائیے، آپ گارڈن میں گھر کی کھلی جگہ جا کے پھولوں سے لدے ہوئے آپ گلشن میں سو جائیے، مت سوئیے، بیٹھے رہیے، لیکن راحت و سکون نہیں ہے۔ نیند آپ کو جب تک نہ ہوئے، جب تک یہ ہوتا کیا ہے، جاگنے سے دماغ کی جو کیمیکلز ہیں، دماغ کی جھلی ہے، وہ کیمیکل مرتے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور دماغ کی جھلی سوکھتے جاتی ہے۔ بتاتے ہیں جو بچے نوجوان مسلسل جاگتے رہتے ہیں انہیں ڈپریشن یا مالی خولیا ہو جاتا ہے، مکھی کو دیکھے تو ڈرتے، چیونٹی کو دیکھے تو ڈرتے، ذرا چلے تو کوئی مارنے آ رہا کیا، میرے کو ہڈیوں کی حالت ہو جاتی ہے، خون جلنے لگتا، خون بنتا نہیں، جا کے دواخانے میں مینٹل ہاسپٹل میں شریک کر دینا پڑتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نبا کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، رات ہم نے سونے اور پردہ پوشی کے لیے بنائی، دن ہم نے تمہارے لیے روزگار کے لیے بنایا۔ صلوات اللہ محمد۔ بہرحال جو نوجوان ہیں ان کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت۔ چوتھے امام صحیفہ کاملہ میں لکھ رہے ہیں کہ جہاں پر والدین کے حق میں اولاد کی دعا، یہ ٹاپک پہ ہے، پورا پڑھ لیجیے آپ سے۔ تو لکھتے ہیں کہ اے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما اور ان کی خدمت کا مجھے ایسا یعنی جذبہ عطا فرما جس طرح سے کسی نیند کے پیاسے کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہوتا ہے، انسان سونے کے لیے کیسا بے چین ہو جاتا ہے، ویسا ماں باپ کی خدمت کے لیے بے چین۔ پھر فرماتے ہیں جیسے کسی جرے آپ کسی پیاسے کو اگر چشمہ سرد آپ کا پانی کا چشمہ اگر مل جائے تو پینے کے لیے کیسا بے چین رہتا، ویسے میں اپنی ماں باپ کی خدمت کے لیے بے چین ہوں۔ تو مجھے الہام فرمایا تھا کہ میں میرے ماں باپ کی وہ ساری خدمتیں کر سکوں جو تو نے الہام کیا، اس میں سے ایک بھی باقی نہ رہے۔ پھر اے میرے مالک تو میرے ماں باپ کے سامنے مجھے ماں باپ کو ایسا رکھ، ایسا ان کا خوف میرے دل میں ڈال جیسا کسی جابر اور ظالم کا خوف دل میں ان سے ایسا ڈروں، اور جب محبت کا معاملہ ہے تو ایسی محبت کروں جیسے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، ماں کی ممتا ڈال۔
فرمانے کہ میرے پالنے والے اگر تو نے میرے ماں باپ کو میرے سے پہلے بخش دیا ہے تو میرے ماں باپ کی شفا دعا میرے حق میں قبول فرما، ان سے پہلے اگر مجھے بخش دیا تو میرے ماں باپ کے حق میں میری شفاعت قبول۔ اور کئی کانٹینٹ سے ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے باتیں بہت امپورٹنٹ تھی، آپ کے سامنے بیان کیا جو بھی ہے تسلسل انشاءاللہ۔ تو یہ شعار ہے نوجوانوں کا، اور مولا کا خطبہ ہے، وقت نہیں ہونا بیان کرتا تھا آپ کو، مولا کا وقت آخر کا جو خطبہ ہے وصیت 47 وہ نوجوان پڑھے گا، وقت رہا تو کل میں عرض کروں گا، اور شاید وقت ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں۔ مختصر یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بیان کی، آج شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہو، کیسا بیٹا، علی اکبر جیسا بیٹا، فرما بردار بیٹا، اطاعت گزار بیٹا۔ فرماتے ہیں یہ مظلومی کربلا کی دعا کا اثر تھا کہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پالنے والے تو مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو میرے نانا سے مشابہ ہو۔ بڑے بہت چاہتے تھے رسول خدا کو، جو سیرت میں، صورت میں، رفتار و گفتار میں رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ جب بھی حسین چاہتے کہ نانا کی زیارت کرے تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے، کتنا چاہتے تھے حسین۔ کتابوں میں لکھا ہے دشمن بھی علی اکبر کو رسول اللہ کا جانشین مانتے تھے، اور فقیہ اعظم نے لکھا ہے کتاب میں جو صلاحیت تھی جناب علی اکبر کی کوئی معمولی نہیں ہے، دشمن کہہ رہا ہے، حقیقت میں رسول کے جو ہے یہ جانشین ہونا چاہیے، یہ وسیع ہونا چاہیے، یہ ان کے جانشین۔ تو جب حسین کے سامنے آتے ہوئے تو حسین کی خوشی، کیونکہ حضور کی حدیث سے پوچھا گیا کہ باپ کے لیے سب سے بڑے خوشی کے لمحات کیا، جب اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے چلتا پھرتا نظر آئے، باپ کو سب سے زیادہ خوشی اس میں، کیا اس کے لیے سب سے سنگین لمحات باپ کے لیے، درد انگیز لمحات، کیا اس کا جوان بیٹا جب اس کے نظروں کے سامنے دنیا سے گزر جائے تو اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ ارباب اعزاز جناب علی اکبر لکھا ہے کہ جب شہزادہ وقت آخر اجازت کے لیے آیا ہے تو حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ کتنی ہی دیر تک باپ اور بیٹے گلے مل کے روتے رہے، بہت دیر ہو گئی، کبھی کسی شہید کو حسین نے جو رخصت کیا اتنی دیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حسین نے یہ کیا کہ سر پہ رسول اللہ کا علامہ رکھا، دوست کو ردا کو دوست پر حمائل کیا، ہاتھ سے تلوار لگائی، علی اکبر کا ہاتھ تھامے ہوئے خیمے سے باہر آئے، اور ہر ایک کو درے خیمہ سے حسین رخصت کرتے ہیں، لیکن علی اکبر کو لانے کے بعد اپنے ہاتھ سے علی اکبر کو سوار کرایا، کہا کہ بیٹا ولدی علی جب تک باپ کا سامنا ہو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ جب علی اکبر کو رخصت کر چکے، علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا کہ ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کہا کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، کہا کہ بیٹا علی اکبر تو نہیں جانتا اس باپ کے درد کو، کیونکہ کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے معلوم ہوتا ہے علی اکبر تو نہیں جا رہا ہے بلکہ میرا کلیجہ کھینچا جا رہا ہے۔ علی اکبر جب میدان میں گئے تو رس پڑا علی اکبر کا، یعنی یہ دل میں مصمم، یہ علی اکبر کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ جتنے بڑے بڑے نامی پہلوان ہیں ان کو چن چن کے علی اکبر ختم کر دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کہ علی اکبر کے بعد حسین کی نصرت کرنے والا کوئی نہ تھا، جانتے تھے کہ میرا بابا اکیلا اتنا ہے، اگر یہ رہ گئے تو یہ میرے باپ کے اوپر اپنے ہتھیار ضبط کریں گے۔ تو شدت کے ساتھ علی اکبر نے جنگ کی ہے کہ اس کے بعد میں بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کیا ہے۔ جب حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ علی اکبر سے ملاقات کرے تو جا کے ام لیلہ سے کہا کہ ام لیلہ میرے نانا نے کہا فرمایا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، میرا علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے 3 دن کا، بڑی شدید جنگ کی ہے، دعا کرو کہ ہم علی اکبر سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی اکبر ادھر ماں نے دعا کی، حسین نے آمین کہی، علی اکبر پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ زرا کی ہڈیوں سے پانی میں خون بہ رہا ہے، علی اکبر خون میں نہائے ہوئے ہیں، کہا کہ بابا کاش یہ بھوٹ پانی مل جاتا۔ تو حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے جیسے ہی اب دہنے
مبارک حسین نے زبان دی، فوراً کیا، کہا بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کہا بیٹا جاؤ تمہارے نانا تمہیں سہراب کریں گے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا، حمید لکھتا ہے کہ جب علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا، ریش مبارک سیاہ تھی، بال سیاہ تھے، کمر خمیدہ نہیں تھی، لیکن جب علی اکبر نے آواز آخر دی علیکہ منی سلام یا ابتا، بابا میرا آخری سلام لیجئے، اب حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی، آنکھوں کی بصارت چلی گئی، ریش مبارک سفید ہو گئی۔ اب حسین کربلا کی خاک میں کچھ ڈھونڈنے لگے، ہم سمجھے کہ گمشدہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پکارتے جاتے تھے آئین آئین علی، ہم سمجھے یہ بیٹے علی اکبر کو پکار رہے ہیں، کیا یہ نجف والے علی کو پکار رہے ہیں؟ جب قریب لاج پہنچے تو عجیب بددعا کی کہ الدنیا بعد کل عفا، اے علی اکبر تیرے بعد یہ دنیاوی زندگانی پر خاک ہے۔ علی اکبر کے سر کو اٹھا کے زانوں پر رکھا، دیکھا کہ بار بار علی اکبر اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھتے جاتے ہیں۔ حسین نے سینے کو زور لگا کر ہاتھوں کو ہٹایا تو دیکھا خون کا فوارہ اٹھا، حسین اس خون میں نہا گئے۔ ارے کسی باپ کو اللہ یہ عالم نہ دکھائے، حسین نے دیکھا کہ پرچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ اب علی اکبر کو حسین سر اٹھا کے کاندھے پر رکھا، کمر پکڑ کے کہا علی اکبر کو لے کے چلے، کہا اے اہل بیت کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاش شام سے اٹھایا نہیں جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم المنقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم العن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه، اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا والشفاعة وفي الآخرة إن ربي يسمع